انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم ایک جنتی کو دیکھو گے، تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ تو صحابہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سننے کے بعد بے چینی سے آنے والے کا انتظار کر رہے تھے کہ بھئی وہ کون سا خوش قسمت شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنتی آدمی ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ انتظار کرتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک انتہائی سیدھے سادے اور زراعت پیشہ کام کرنے والے ایک صحابی جو ہیں وہ تشریف لائے۔ آپ کے داڑھی سے وضو کا پانی گر رہا تھا، الٹے ہاتھ میں آپ نے اپنے نالین، اپنے جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ آپ مسجد میں داخل ہو گئے۔ صحابہ اکرام ان کو گھیر لیے، ان کو گھیر کر پوچھا کہ بھئی کچھ دیر پہلے جو ہے ایسا ایسا معاملہ ہوا، بتاؤ تو صحیح تمہارا کیا عمل ہے ویسا؟ تو وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ ایک دن ہو گیا، پھر دوسری دن مجلس سجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے گفتگو میں ہیں، اچانک وہی جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ایک ایسا شخص تمہارے پاس آئے گا جو جنتی ہے، اگر کسی کو جنتی دیکھنے کی خواہش ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی صحابی پھر تشریف لائے۔ ایک دو تین مرتبہ جب ایسا ہوا تو ان کے بیچ میں ایک صحابی کو بے انتہائی شوق غالب آیا کہ دیکھو تو صحیح آخر ان کے اعمال کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، کیا وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انہیں اتنی بڑی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد کچھ ہیلا بہانہ کر کے وہ اس صحابی کے پاس ٹھہر گئے، دن بھر ان کے ساتھ رہے۔ رات ہوئی تو رات میں بھی کیا ہے انہوں نے انہی کے پاس رات بسر کی، ایک دن، دو دن، تین دن۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، عام طور پہ اس وقت معاشرے میں مسلمانوں میں جو جو خوبیاں تھیں وہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ کوئی خصوصیت کے ساتھ بھئی فلاں چیز ایسی ہے جو ان میں ہی ہے، ان کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، ایسی کوئی چیز انہوں نے محسوس نہیں کی اس میں۔ اب اس کے بعد ایک دو دن، تین دن، اب رخصتی کا معاملہ آیا تو وہ اجازت لے کر رخصت ہونے لگے۔ پھر واپس آئے، آ کر کیا ہے اس صحابی سے فرمایا کہ میرے آنے کی یہاں پر وجہ کچھ اور ہے، میں نے فلاں بات آپ سے کہی تھی وہ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ ہم مسلسل دو تین دن مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک جنتی شخص آنے والا ہے اور ہر بار آپ تشریف لائیں۔ میں اسی لیے آپ کے ساتھ تھا کہ آپ کے لیل و نہار کو دیکھوں، آپ کے شب و روز کو دیکھوں، آپ کی صبح اور شام کو دیکھوں، دیکھیں کوئی ایسا عمل تو ہے جو خاص آپ کرتے ہوں جو ہم نہیں کر رہے ہوں، تاکہ ہم وہ عمل اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی وہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں، ہم بھی اس چیز کو کیا ہے عملی طور پر کیا ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ لیکن میں نے دیکھا بظاہر کیا ہے جو چیز روزمرہ ہماری زندگیوں میں خوبیاں عام ہیں، خیر عام ہیں، وہی چیز آپ کے اندر تھی۔ مجھ کو پتہ نہیں کس لیے اللہ کے وسلم نے خصوصیت کے ساتھ آپ کو وہ بشارت دی۔ تو وہ صحابی نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو میرے شب و روز ایسے ہی ہیں، کوئی چیز تم سے مخفی نہیں ہے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی ایماندار کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی کے لیے میں برائی نہیں چاہتا، کسی کو تباہ و برباد ہو جائے، کسی کی نعمت اس سے چھن جائے، ایسا جذبہ کبھی میرے دل میں آتا نہیں ہے۔ میں اپنے دل کو اس بات سے محفوظ رکھتا ہوں کہ یہ دل جو ہے وہ دوسروں کی تباہی اور بربادی کا متلاشی نہ ہو، متمنی نہ ہو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے بھائی یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے جنت کی بشارت دی ہے۔